بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں کل سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو کیس تھا اس کا فیصلہ آیا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور پھر مریم نواز کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان 2020 میں بھی نہیں رہیں گے، 2021 کی تو دور کی بات ہے، اس کا آج وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ عیسیٰ خیل میں موجود ہیں اور انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو FATF ہے اس میں جو 27 میں سے 21 پوائنٹس پاکستان کے جو ہے وہ آلموسٹ تسلیم کیے گئے ہیں، اور 5-6 ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان کو کام کرنے کی بات کی گئی ہے، اور فروری 2021 تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ اور اس میں 2 طرح کی رائے پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ناکام رہا، پاکستان نے وہ کام نہیں کیے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ پاکستان کافی حد تک اس میں کامیاب رہا اور بلیک لسٹ میں جانے کے بجائے گرے لسٹ سے بھی نکلنے کے لیے ایک ٹائم دیا گیا ہے۔ اور اس میں ظاہر اپوزیشن اور جو دیگر باتیں ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، حکومت اس حوالے سے کچھ اور بات کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو آئے دن آپ سنتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ امن معاہدہ جو ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں بہت ہی اہم رول جو ہوتا ہے وہ صدر ٹرمپ یعنی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ فوراً ٹویٹ بھی کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک سوڈان جو ہے جس پر مختلف طرح کی پابندیاں موجود تھی امریکہ کی جانب سے، کل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زبردستی جو ہے سوڈان سے امن معاہدہ اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کے بعد فوراً ہی جتنے بھی جو اس طرح کے اس پر سینکشنز تھیں وہ فوراً اٹھا لی گئی تھیں، اور سوڈان کی امداد جو ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے بحال کر دی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک امریکہ جو ہے وہ اس میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا جس میں ان کی ایک درخواست تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو دھرنا تھا، دھرنے میں جو ہے دھرنے کا جو فیصلہ دیا تھا اس میں کچھ اداروں کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے، ان کی جو فیملی ہے اس کی جاسوسی کی جا رہی ہے، اور ملک سے باہر جو ان کے بچے ہیں اور ان کی جائیدادیں ہیں اس پر جناب خصوصی طور پر انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی کچھ ایجنسیاں، اور پھر انہوں نے جو یہ بات کی کہ جو ایک ادارہ بنایا گیا ہے اسپیشلی جس کا کام یہ تھا کھوج لگانا ہے کہ جناب جن کے اثاثے ہیں ملک سے باہر یا کرپشن کی جنہوں نے کی ہے وہ ادارہ جو ہے میرے خلاف کرتا رہا ہے۔ ایک تو یہ 2-3 چیزیں تو سامنے آئی ہیں کہ ایک تو کسی بھی ایجنسی کا اس طریقے سے ملوث ہونا اس میں جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جو فیصلہ آیا ہے، اور دوسرا جو ہے کہ جو ریفرنس ہے اس میں جو ہے وہ حکومت کی جو بات ہو رہی تھی کہ بدنیتی شامل ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ جو قانون کی جو تشریح کی گئی ہے وہ کئی معاملات میں شاید غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی حکومت کی بدنیتی تھی، اس میں صدر پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وزیر قانون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی، لیکن ابھی مزید کچھ چیزیں اس میں ہونے والی ہیں، اور جو ملک سے باہر ان کی جائیدادیں ہیں اس پر ابھی تک سوال موجود ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ سوال موجود نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کے حوالے سے جو اس پہ بڑی اور جو ایک الزامات موجود تھے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ کچھ ایجنسیوں نے ان کی جناب جاسوسی کی ہے اور اس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ مکمل طور پر ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کی، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، وہ ملک واپس آئیں گے۔ دوسری طرف سے حکومت نے بھی اپنی جو تگ و دو ہے وہ تیز کر دی ہے۔ جو حالیہ ایک انٹرویو ہے نجی ٹی وی چینل کے ساتھ، اس میں عمران خان نے جو کہا ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے، ان کے ساتھ بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات بھی ہیں، اور اسی حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ عمران خان یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ جہانگیر خان ترین کے حوالے سے بھی بات کرے گا، الطاف حسین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، وہ صرف نواز شریف کے حوالے سے کیوں بات کی گئی۔ اور پھر اس سے پہلے جب وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ مخاطب تھے اس وقت انہوں نے
جو ہے وہ یعنی منہ پہ ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو للکارا تھا، یہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ یہ ظاہر ہے کچھ سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا بھی کہنا ہے، کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو اس طریقے سے پرسنل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ظاہر ہے قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے۔ دوسری جو خبر ہے آج جو وزیر اعظم عیسیٰ خیل میں موجود ہیں، اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ آپ سے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک خبر اور بھی آپ کو دے دوں کہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور PDP، ان کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں محبوبہ مفتی، مقبوضہ کشمیر میں ان کو پرو انڈین لیڈرشپ مانا جاتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام سچ ان کو یہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ اقتدار کے لیے ہی سارا کچھ کرتے رہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر بغاوت کی ہے بھارت سے، اور کانفرنس کے دوران بھارتی جھنڈا جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان آج عیسیٰ خیل میں موجود ہیں، اور انہوں نے اگین جو ہے وہ 2019 کی طرح اگین آج کہا کہ لوگوں کو تھوڑا صبر کرنا ہے، پاکستان دنیا میں طاقتور ملک بن جائے گا۔ مزید انہوں نے کہنا تھا کہ مدینہ کی ریاست کا جو اصول تھا، قانون سب کے لیے برابر ہیں، طاقتور اور کمزور دونوں پر قانون کا یکساں اطلاق ہو، قانون کی بالادستی کا مطلب کمزور اور اوپر اٹھانا ہے۔ میں نے یہاں کے حالات دیکھے ہیں جہاں ظلم ہو وہاں اللہ کی برکت نہیں آتی۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں IG پنجاب کو ہدایت کرتا ہوں کہ تھانوں میں غریبوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کمزور بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں اور چور جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں۔ مزید اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بزدار کو کیوں لگایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بزدار ایک پسماندہ جو ہے وہ علاقے سے ہیں، اس لیے ان کو لگایا گیا ہے تاکہ یہ بھی پتہ چل سکے کہ، لیکن دوسری طرف اگر ہم رخ کریں تو اس وقت ملک میں مہنگائی جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ آج بھی متعدد جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ غریب عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب مشرف کے دور میں آٹے کی قیمت کیا تھی، اشیاء خرد و نوش کی قیمت کیا تھی، پھر زرداری صاحب کے دور میں کیا تھی، نون لیگ کے دور میں کیا تھی، آج کیا چیزیں ہیں۔ آلدو کہ حکومت اور عمران خان نے عوام سے وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک وہ پورا نہیں ہو سکا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے، اور آنے والے دنوں میں یہ چیلنج مزید بڑھتا جائے گا۔ اور یہ اگر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اپوزیشن پہلے اپنے لیے بات کرتی تھی، اب وہ مہنگائی کی بات بھی کر رہی ہے اور عام غریب عوام کی دل کی بات بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ UAE یعنی متحدہ عرب امارات نے، کیونکہ اس سے پہلے بحرین نے بھی، اب عرب ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کر لیا ہے، اور جس کے ساتھ ہی امریکہ نے سوڈان کا نام دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور پھر ان کی جو امداد ہے وہ بھی بحال کر دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر امریکہ جو ہے وہ بلیک میل کر کے ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرواتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پیش رفت کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کیا۔ انہوں نے خود میڈیا کے سامنے سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ ممدوق، فوجی کونسل کے جو سربراہ ہیں عبد الفاتح البرہان، اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنجامن نتن یاہو کو فون پر ساتھ لیا اور اس معاملے پر گفتگو کی۔ یعنی اس قدر صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہے کہ وہ دونوں فریقین کو فون پہ گفتگو کروانے کے بعد معاملہ جو ہے وہ یعنی تسلیم کروا رہے ہیں۔ اور یہی اگر صدر ٹرمپ، یہی امریکہ کا اگر رول پازیٹیو ہوتا ہے اس دنیا کے لیے، اور یہ فلسطین کا معاملہ بھی حل کروا دیتے، یہ کشمیر کا معاملہ بھی حل کرا لیتے، ابھی آرمینیا اور جو آذربائیجان کا معاملہ ہے وہ بھی حل کروا دیتے، اور یہاں تک کہ باقی کئی ایریاز ہیں جہاں پر اگر چین کو تنگ کرنا ہو تو وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں، اسلحہ فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے جس طریقے سے بری طرح سے امریکہ بھی اس تمام تر کھیل میں ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ آگے جی جو بات ہم نے کی تھی کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں
مقبوضہ کشمیر کی محبوبہ مفتی، انہوں نے اعلان بغاوت باقاعدہ طور پر کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور بھارتی جھنڈا جو ہے اس کو ہٹا دیا، جس پر بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں ابھی تک، اور وہ اگین ان پہ بھی ایک لیبل لگا رہے ہیں کہ یہ جناب دہشت گردوں کے ساتھ مل گئی ہیں، یہ چین کے ساتھ مل گئی ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ مل گئی ہیں مختلف۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ نے ایک انٹرویو کیا اور انہوں نے جو ہے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ چین کو خط لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے چین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور انہوں نے بھارت کو سفید جھنڈی دکھائی۔ اب اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کی جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بھارت کو بی جے پی کے منشور پر چلنے کی بجائے دستور پر چلنا چاہیے تھا۔ کشمیر کا جھنڈا بھارت سے نہ تو جڑتا ہے نہ جڑتا تھا، لیکن اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ جب تک کشمیری پرچم اور آرٹیکل 370 کی واپسی نہیں ہوتی تب تک بھارت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی افق پر اجاگر ہوگا، یہ ان کا مزید یہ کہنا تھا۔ اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس خطے میں، کیونکہ جس طریقے سے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ایون بھوٹان کا آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس سے پہلے جو ممالک ہیں وہ اس کی جو ان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور اس وقت جو پالیسی شفٹ ہمیں نظر آیا ہے، ایون ایران کا، افغانستان کا، ایون آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش نے بھی جو ہے وہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ چینج کی ہیں، اور بھارت جو کہ صرف پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا اب وہ خود آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور مزید کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں جو ہے وہ کوئٹہ میں جو ہے وہ، بلکہ کل کوئٹہ میں جو ہے وہ وہاں پہ جلسہ ہوگا، اس کی جو صورتحال ابھی تک جو سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ اس سے پہلے جو ہوا تھا پی ڈی ایم کا جلسہ گوجرانوالہ میں، اس میں کچھ اختلافات سامنے آئے تھے، مزید اختلافات بڑھے جب کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک جو کیس موجود ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا، جس پہ اب بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیونکہ وہ سابق آرمی سے ہیں تو ان کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے، جو کچھ انہوں نے تقدس پامال کیا ہے مزار قائد کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایون گورنر راج کی بھی باتیں کی گئیں، لیکن اب کوئٹہ جو ہے وہ جلسہ ایک نئی رخ اختیار کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔